سلطان سلیمان کا عہد حکومت نہ صرف تاریخ عثمانی بلکہ تاریخ عالم کا ایک نہایت اہم دور ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 16ویں صدی میں ترکوں کی عظیم الشان کامیابی کا سبب ان کی زبردست فوجی قوت اور اپنی قومی عظمت کا احساس تھا، لیکن اس کامیابی کا اصلی سبب یہ تھا کہ عنان سلطنت ایک ایسے فرما روا کے ہاتھ میں تھی جو دولت عثمانیہ کا سب سے بڑا تاجدار اور اس وقت تمام دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ تھا۔ سلطان سلیمان 26 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ بایزید ثانی کے زمانے میں ہی ان کی عمر جب کم تھی تو وہ مختلف صوبوں کے حاکم رہ چکے تھے۔ پھر جب سلیم نے ایران پر حملہ کیا تو سلیمان کو نائب سلطنت کی حیثیت سے قسطنطنیہ میں چھوڑ گئے۔ اس کے بعد جنگ مصر کے دوران میں وہ ادرنا کے حاکم تھے، اور پھر سلیم کے عہد کے آخری 2 سالوں میں ولایت صادر خان کا انتظام بھی انہی کے سپرد تھا۔ چنانچہ جب سلطان سلیم کی وفات کے بعد وہ تخت پر آئے تو ایک لائق فرمانروا کی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ ذاتی عظمت میں وہ اپنے تمام پیش روؤں سے کافی آگے تھے، اور فتوحات اور وسعت سلطنت کے لحاظ سے ان سب پر فوقیت لے گئے تھے۔ ان کے عہد میں سلطنت عثمانیہ اپنی انتہائی حد کمال تک پہنچ چکی تھی۔ سلطان سلیم کے آخری دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ اور سلطنت ہنگری کے درمیان آویزش پیدا ہو گئی تھی، اسی لیے سلطان سلیمان نے بلغراد اور زواکس کے سرحدی قلعوں کو فتح کر لینا ضروری سمجھا۔ ان قلعوں کی فتح سرحد کے استحکام کے لیے بھی ضروری تھی۔ چنانچہ سلیمان نے ہنگری کے بادشاہ لوئی ثانی کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور اس سے خراج کا مطالبہ کیا۔ لوئی نے جواب میں عثمانی سفراء کو قتل کرا دیا۔ سلطان سلیمان کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ فوراً ہنگری کی فتح کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے فوجی سرداروں نے زواکس اور دوسرے قلعوں کا محاصرہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سلطان سلیمان خود بلغراد کی طرف بڑھے، اور اس شہر کے گرد جس نے سلطان محمد فاتح جیسے سلطان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا، سلطان نے خیمے نصب کیے۔ 7 روز کی گولہ باری کے بعد 25 رمضان المبارک 927 ہجری بمطابق 29 اگست 1521 عیسوی کو بلغراد فتح ہو گیا۔ فتح کے بعد قلعے کے فوجی دستے کا نہ تو قتل عام ہوا اور نہ ہی شہر کے باشندے قتل کیے گئے۔ اس کے بعد سلطان نے بلغراد میں ایک ترک دستہ متعین کیا اور قلعے کو اثر نو مضبوط اور مستحکم کر کے قسطنطنیہ واپس چلے گئے۔ بلغراد کے علاوہ سرحد کے دوسرے قلعوں پر بھی عثمانیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور یوں ہنگری میں داخل ہونے کے تمام دروازے ان کے لیے کھل گئے۔ سلطان سلیمان اب ہنگری کے دارالسلطنت بودا کو فتح کر سکتے تھے، لیکن روڈس کی فتح سلطان کے نزدیک زیادہ ضروری تھی، اور بلغراد کے بعد سلطان اسی کی جانب بڑھے۔ روڈس کی فتح مختلف وجوہات کی بنا پر ضروری تھی۔ بلغراد اور روڈس یہی 2 مارکے تھے جن میں سلطان محمد فاتح نے شکست کھائی تھی۔ دوسری بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ روڈس کے جہاز بحیرہ روم کے مشرقی حصے میں اور الجزائر اور اناطولیہ کے ساحلوں پر لوٹ مار مچاتے رہتے تھے۔ روڈس کی فتح اس لیے بھی ضروری تھی کہ قسطنطنیہ اور شام و مصر کے درمیان جو تعلقات اب قائم ہو چکے تھے، ان میں مبارزین روڈس اپنے جہازوں کے ذریعے رخنہ انداز ہوتے رہتے تھے۔ ان اسباب کی بنا پر سلطان نے جزیرے پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا، اور 300 جہازوں کا عثمانی بیڑا قسطنطنیہ سے روڈس کی جانب روانہ ہوا۔ ساتھ ہی وہ خود بھی 1 لاکھ فوج لے کر ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل کی طرف بڑھے۔ 28 جولائی 1522 عیسوی کو سلطان سلیمان روڈس کے ساحل پر اترے، اور 1 اگست 1522 عیسوی کو محاصرہ شروع ہوا، جو تقریباً 5 مہینے تک جاری رہا۔ روڈس کے راہب مبارزین نے نہایت شجاعت کے ساتھ محاصرے کا مقابلہ کیا، لیکن محاصرین کی قوت سے مجبور ہو کر بالآخر 6 صفر 929 ہجری بمطابق 25 دسمبر 1522 عیسوی کو ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ سلطان نے مبارزین کو اجازت دے دی کہ وہ 12 روز کے اندر اپنے تمام اسلحوں اور سامانوں کو لے کر اپنے ہی جہازوں پر روڈس سے چلے جائیں، اور اگر ضروری سمجھیں تو عثمانی جہازوں کو بھی کام میں لا سکتے ہیں۔ روڈس کے باشندوں کو سلطان کی عوام بننے کے بعد پوری مذہبی آزادی دی گئی۔ سلطان سلیمان نے اپنی فوجیں قلعے سے چند میل کے فاصلے پر ہٹا لیں تاکہ مبارزین امن و سکون کے ساتھ قلعے سے نکل جائیں، لیکن جنیچری باوجود سخت روک تھام کے بے قابو ہو گئے اور شہر میں داخل ہو کر تھوڑی دیر تک لوٹ مار کرتے رہے۔ تاہم اور تمام شرائط سلطان کی طرف سے نہایت دیانتداری کے ساتھ پوری کی گئی۔ مبارزین روڈس نے وہاں سے نکلنے کے بعد 8 سال تک جزیرے کریٹ میں قیام کیا، اور پھر مستقل طور پر جزیرے مالٹا میں جا کر آباد ہو گئے۔
بلغراد اور روڈس کی فتح کے بعد ہنگری، سسلی اور اٹلی کے راستے سلطان سلیمان کے لیے کھل چکے تھے، لیکن مصر کی بغاوت اور ایشیائے کوچک کی شورش کے باعث سلطان کو مشرق کی جانب بڑھنا پڑا۔ احمد پاشا نے، جو خیر بے کے انتقال کے بعد 928 ہجری بمطابق 1522 عیسوی میں مصر کا حاکم مقرر ہوا تھا، اس نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے سلطان نے ایک فوج مصر روانہ کی۔ احمد پاشا کو شکست ہوئی اور وہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان سلیمان نے صدر اعظم ابراہیم پاشا کو حکومت مصر کے انتظام و استحکام کے لیے مأمور کیا۔ 931 ہجری بمطابق 1525 عیسوی کے اوائل میں سلطان شکار کی غرض سے قسطنطنیہ سے ادرنا چلے گئے۔ روڈس کی فتح کو 1.5 سال کی مدت ہو چکی تھی۔ اس درمیان میں کوئی دوسری جنگ پیش نہیں آئی تھی۔ ینیچری کو امن کا یہ زمانہ نہایت گراں گزرا۔ چنانچہ سلیمان کی عدم موجودگی میں انہوں نے قسطنطنیہ میں بغاوت برپا کر دی اور وزراء اور دوسرے بڑے بڑے عہدیداروں کے مکانات لوٹ لیے۔ یہ خبر سن کر سلطان ادرنا سے قسطنطنیہ کو واپس لوٹے اور اس بغاوت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ سلطان نے باغیوں کے بعض سرداروں کو قتل کرا دیا، 2 کو سلطان نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور پھر عام سپاہیوں کو انعام و اکرام دے کر بغاوت کا خاتمہ کر دیا۔ وزیر اعظم ابراہیم پاشا اس وقت مصر میں تھے۔ سلطان سلیمان نے انہیں واپس بلا لیا اور ہنگری کی مہم کی تیاریاں شروع کرنے لگے۔ ینیچری کی بغاوت سے سلطان کو تجربہ ہو چکا تھا کہ سلطنت کے امن کے لیے اس فوج کو جنگ میں مصروف رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ بلغراد کی فتح کے بعد اگرچہ کوئی بڑی جنگ ہنگری کے ساتھ پیش نہیں آئی تھی، تاہم چھوٹی موٹی لڑائیوں کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ اس کے علاوہ فرانس اول شاہ فرانس نے، جسے شہنشاہ چارلس پنجم نے 1525 عیسوی کی جنگ میں شکست دے کر اسے قید کر لیا تھا، اس نے سلطان سلیمان کو ہنگری پر حملے کی دعوت دی تاکہ چارلس کو اپنی توجہ فرانس سے ہٹا کر ہنگری کی جانب مبذول کرنی پڑے۔ سلطان سلیمان 1,00,000 فوج اور 300 توپوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ قسطنطنیہ سے روانہ ہونے کے 5 ماہ بعد 932 ہجری بمطابق 28 اگست 1526 عیسوی کو مباکس کے میدان میں ہنگری کی فوج سے سلطان کا مقابلہ ہوا۔ عثمانی لشکر کو اپنی کثرت تعداد اور توپ خانوں کی بنا پر بہت کچھ فوقیت حاصل تھی۔ 2 گھنٹے سے کم ہی میں جنگ اور ساتھ ہی ہنگری کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ شالوئی اور اس کے 8 اسقف آیان ہنگری کی ایک بڑی تعداد اور 24,000 سپاہی اس جنگ میں مارے گئے۔ لوئی بھاگتا ہوا دریا میں ڈوب کر جان دے بیٹھا۔ 10 ستمبر 1526 عیسوی کو سلطان سلیمان ہنگری کے پائے تخت بودا پہنچے۔ اہلیان شہر نے ہتھیار ڈال کر دروازے کھول دیے۔ پھر 10 مئی 1529 عیسوی کو سلطان سلیمان قسطنطنیہ سے روانہ ہوئے۔ 2,50,000 فوج اور 300 توپوں کے ساتھ سلطان ہنگری میں داخل ہوئے اور 3 ستمبر کو پائے تخت بودا پہنچے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ 6 روز میں بودا فتح ہو گیا اور زاپولیا دوبارہ تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان سلیمان نے آسٹریا کے مشہور دارالسلطنت ویانا کی طرف بڑھے۔ آسٹریا کا شہنشاہ چارلس پنجم اس وقت یورپ کا سب سے بڑا فرما روا تھا۔ وہ اسپین، نیدرلینڈ، سسلی اور جرمنی کی مملکتوں کا تنہا مالک تھا۔ محاصرے ویانا کے وقت وہ اٹلی میں فرانس اول شاہ فرانس سے جنگ میں مصروف تھا، اس لیے ترکوں کے مقابلے کے لیے کوئی فوج نہ بھیج سکا اور آسٹریا کو صرف اپنی ذاتی قوت پر بھروسہ کرنا پڑا۔ آس پاس کی ریاستوں نے فوجی دستوں سے مدد کی، پھر بھی یہ فوج ترکوں کے مقابلے کے لیے بالکل ناکافی تھی۔ فرڈینینڈ نے مجلس سلطنت سے مدد کی درخواست کی، جس نے صرف 12,000 پیدل اور 4,000 سوار فوج بھیجنا مناسب سمجھا۔ مجلس کو بمشکل یقین دلایا جا سکا کہ سلطان سلیمان ویانا کی طرف بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ بہرحال جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ آسٹریا اتنی فوجیں جمع کرنے سے قاصر ہے جو ترکوں کو آگے بڑھنے سے روک سکیں، اس لیے عیسائیوں نے اب صرف دارالسلطنت کی حفاظت کی تیاریاں شروع کی۔ فرڈینینڈ خود تو سلیمان کے خوف سے ویانا سے بھاگ گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے چند جانباز افسر اور اسپین اور جرمنی کے آزمودہ کار دستے محاصرے کے مکمل ہونے سے قبل شہر میں پہنچ چکے تھے اور ان کی مدد بڑی اہم ثابت ہوئی۔ ویانا کے فوجی دوستوں کا سپہ سالار کانٹ ڈی سام تھا اور مدافعت کی اصل نگرانی اسی کے ہاتھ میں تھی۔ ترکوں کے ویانا پہنچنے سے پہلے ہی عیسائیوں نے تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ فصیل کے آس پاس کے مکانات گرا کر زمین کے برابر کر دیے گئے۔ دریا کے ساحل پر خندق کھود کر لکڑی کے بڑے بڑے مضبوط لٹھوں سے باڑ لگا دی گئی۔
सड़क की संगी पटरियां भी उखाड़ ली गईं ताकि दुश्मन के गोलों का असर ज़ायल हो जाए। 27 सितंबर को सुल्तान सुलेमान वयाना पहुंचे और मुहासरा शुरू हुआ। कसरते बारिश की वजह से सड़कें इस कदर ख़राब हो गई थीं कि तुर्कों को अपनी बड़ी बड़ी तोपें हैंगरी में छोड़ देनी पड़ी और अब इन्हें ज़्यादातर सुरंगें खोदकर दीवारों को गिराने की कोशिश करनी पड़ी। लेकिन मैसूरीन भी हर मुकाम पर निगाह रखे हुए थे। 9 अक्टूबर तक तुर्कों की तमाम कोशिशें बेसूद साबित हुईं। बिलाखिर 10 अक्टूबर सुरंग के जरिए उस्मानियों ने शहर में दाखिल होने की कोशिश की, जिसके बाद तुर्कों ने पे दर पे फौरन हमले किए, मगर हर बार इन्हें पसपा होना पड़ा। इसी तरह 11 और 12 अक्टूबर को भी तुर्कों ने इन मकामात पर जहां सुरंगें खोदी गई थीं शहर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन एसाई ऐसी जांबाजी के साथ लड़े कि तुर्क शहर के अंदर दाखिल ना हो सके। तुर्क भी मौसम की शिद्दत, सामान्य रसद की किल्लत और सबसे बढ़कर इन मुसलसल नाकामियों की वजह से रोज बरोज ज्यादा दिल शिकस्ता हो रहे थे। आखिरकार ये तय पाया कि 14 अक्टूबर को एक आखिरी हमला किया जाएगा। सुल्तान सुलेमान ने सिपाहियों का दिल बढ़ाने के लिए बहुत फयाजी से रुपया तकसीम किया और वादा किया कि जो शख्स सबसे पहले दीवार पर चढ़ जाएगा इसे दौलत से माला माल कर दिया जाएगा और एक बड़ा मनसब इसे अता किया जाएगा। चुनाचे 9 बजे सुबह को यनीचरी और उस्मानी फौज के बेहतरीन दस्ते हमले के लिए आगे बढ़े। सदर आज़म इब्राहिम पाशा और फौज के तमाम बड़े बड़े अफसर भी साथ थे, लेकिन ईसाइयों की सरफरोशी ने तुर्कों के कदम शहर के अंदर न आने दिए। हालांकि दिन को उस्मानियों ने सुरंगों के जरिए शहर पनाह का एक बड़ा हिस्सा गिरा दिया था। मगरबी मौरखीन का बयान है कि तुर्कों की हिम्मतें टूट चुकी थीं, यहाँ तक कि यनीचरी ने भी दिल बर्दाश्ता होकर हमला करने से इनकार कर दिया था। आखिरकार मायूस होकर सुल्तान सुलेमान को मुहासरा उठा लेना पड़ा और सुल्तान ने फौज को वापसी का हुक्म दिया। लेकिन मुहासरे की नाकामी में मौसम की शिद्दत, जिसके एशियाई तुर्क आदी न थे, और यनीचरी की सरकशी को भी माना जाता है। वस्त यूरोप में उस्मानी फतुहात की मौज वयाना की दीवारों से टकराकर वापस आ गई। इसके बाद सुल्तान सुलेमान ने माल्टा की तरफ रुख किया। माल्टा दरअसल मुबारजीन सेनेट जान का मकबूजा था। यहाँ रूडस से निकलने के बाद उन्होंने मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली थी। ये और इसके करीब एक छोटा सा जजीरा शहंशाह चार्ल्स ने इन्हें दिया था। मुबारजीन के जहाज स्पेन और दूसरी मुखालिफ ताकतों के बेड़ों के साथ मिलकर उस्मानी बेड़ों पर हमला आवर होते रहते थे और तुर्कों से इनकी जंग बराबर जारी रहती थी। ये लोग सल्तनत उस्मानिया के तिजारती जहाज़ों पर भी हमला आवर होते रहते थे और बहिरे रूम में लूट मार का कोई मौका हाथ से न जाने देते। मजबूर होकर सुल्तान सुलेमान को माल्टा पर हमला करने का इरादा करना पड़ा। हमले का एक बड़ा सबब यह भी था कि माल्टा में एक कसीर तादाद मुसलमान गुलामों की थी जो वहाँ के ईसाइयों के मुजालम से तंग आ गए थे। इसके अलावा बहरे रूम में ये जजीरा अपने मौके के लिहाज से निहायत अहम था। चुनाचे 1 अप्रैल 1565 ईस्वी को सुल्तान सुलेमान ने 181 जहाज़ों का एक ज़बरदस्त बहरी बेड़ा 30,000 फौज के साथ मुस्तफ़ा पाशा की सरकर्दगी में कुस्तुनतनिया से रवाना किया। 19 मई को ये बेड़ा माल्टा पहुंचा और दूसरे ही रोज हमला शुरू हो गया। 23 जून 1565 ईस्वी को कला सेनेट एल्मो फतह हो गया, लेकिन तुर्कों की इंतहाई कोशिश और शदीद नुकसान के बावजूद सेनेट एंजलो और सेनेट माइकल के किलों पर कब्जा न हो सका और बिलाखिर 4 माह की मुसलसल जदोजहद के बाद 11 सितंबर 1565 ईस्वी को मुस्तफ़ा पाशा ने मुहासरा उठा लिया। इस मुहासरे में 25,000 तुर्क शहीद हुए, जबकि इनके मुकाबले में सिर्फ 5,000 ईसाई मारे गए। जिस वक्त मुहासरा उठा लेने की खबर कुस्तुनतनिया पहुंची, सुल्तान सुलेमान ऑस्ट्रिया से एक नई जंग की तैयारियां कर रहे थे। इस वक्त सुल्तान सुलेमान की उम्र 76 साल हो चुकी थी और सुल्तान ज़ईफुल उम्री की वजह से घोड़े पर सवारी नहीं कर सकते थे। चुनाचे सुल्तान पालकी पर सवार होकर 1 मई 1566 ईस्वी को फौज के साथ कुस्तुनतनिया से हैंगरी की तरफ रवाना हुए। 27 जून 1566 ईस्वी को सुल्तान सुलेमान सलीन के मुकाम पर पहुंचे। आगे बढ़ने से कबल सुल्तान सुलेमान अरबरूस और जजीद के कलों को फतह कर लेना चाहते थे। चुनाचे 5 अगस्त 1566 ईस्वी को उस्मानी फौजों ने जजीद शहर के गिर्द अपने खैमे नस्ब किए। 5 रोज में शहर फतह हो गया, लेकिन वहाँ के हाकिम ज़ैनी और इसके बाकी मानदा 3200 आदमियों ने कले में पनाह ली और वहाँ स्याह अलम नस्ब करके इस बात की कसम खाई कि जब तक एक सिपाही भी जिंदा रहेगा हथियार नहीं डालेंगे।
اگست اور ستمبر میں ترکوں نے اس قلعے پر 3 حملے کیے، لیکن ہر بار انہیں پسپا ہونا پڑا۔ بالآخر انہوں نے قلعے کے سب سے بڑے برج کے نیچے سرنگ کھود کر بارود بچھا دیا اور 5 ستمبر 1566 عیسوی کو علل صبح بارود میں آگ لگا دی۔ لیکن پھر بھی 4 روز کی مسلسل گولہ باری کے بعد 8 ستمبر کو یہ قلعہ فتح ہوا۔ لیکن 5 ستمبر کی رات ہی کو سلطان سلیمان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ صدر اعظم سوکلولی پاشا نے سلطان کی وفات کی خبر کو چھپائے رکھا اور سلطان کے نام سے ہی تمام احکام جاری کرتے رہے۔ سلطان نے پوشیدہ طور پر شہزادہ سلیم کے پاس اس حادثے کی اطلاع بھیج دی۔ اس درمیان میں عثمانی فوجیں، جن کی تعداد 1.5 لاکھ تھی، متعدد مقامات فتح کرتی رہیں۔ سوکلولی پاشا نے سلیمان کی لاش پر مسالہ لگا کر اسے خراب ہونے سے محفوظ کر دیا تھا اور کوچ کے وقت لاش کو پالکی پر رکھ کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جایا گیا۔ صدر اعظم نے لشکر میں یہ خبر مشہور کرا دی تھی کہ سلطان علالت کی وجہ سے باہر نکلنے سے معذور ہیں۔ اس تدبیر سے وزیر اعظم نے 7 ہفتے تک ان کی وفات کو پوشیدہ رکھا اور بالآخر یہ معلوم کر لینے کے بعد کہ قسطنطنیہ میں شہزادہ سلیم تخت سلطنت پر بیٹھ چکا ہے، انہوں نے 24 اکتوبر 1566 عیسوی کو تمام فوج کو جمع کیا اور سلطان سلیمان کی وفات کا اعلان کیا۔ سلطان سلیمان کے عہد میں سلطنت عثمانیہ اپنی وسعت، قوت اور خوشحالی کے لحاظ سے حد کمال تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد جزائر، سائپرس اور کریٹ کے علاوہ اس میں بہت کم اہم اور مستقل اضافے ہوئے۔ اس وسیع و عریض سلطنت کا رقبہ 20 لاکھ مربع میل سے زیادہ تھا۔ یہ بودا سے بصرہ تک اور بحر کاسپین سے بحیرہ روم کے مغربی حصے تک پھیلی ہوئی تھی اور یورپ میں ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک اس میں شامل تھے۔ شمال میں ازف کی دیواریں روس کے مقابل سلطنت عثمانیہ کی سرحد کی حفاظت کرتی تھی۔